بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم کے بچوں کی شہادت کا قصہ ایک ایسی دردناک داستان ہے کہ جسے سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ہوں بھی بچے اور ہوں بھی اہل بیت اطہار میں سے، تو پھر ان بچوں کا کیا کہنا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد وصیت کے مطابق ان بچوں کو مدینے کی طرف روانہ کیا گیا۔ بچے ہونے کی وجہ سے بچے راستہ بھول گئے، ساری رات سفر کیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو دیکھا کہ کوفے کے بازار سامنے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کار بچوں نے پھر ایک مقام پر پناہ لی۔ جب دوسری رات آئی تو یقیناً پھر بچوں نے مدینے کا رخ کیا۔ اس دوران امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بچوں پر ظلم و ستم بھی ہوا۔ بچوں کو قیدی بھی بنایا گیا، لیکن وہ ایمان والا جو اہل بیت اطہار کا محب تھا، اس نے بچوں کو رہا بھی کیا۔ تو آج کا قصہ ان بچوں کے نام۔ بچے ہونے کے باوجود، معصومیت کے باوجود، اہل بیت اطہار کے عظیم فرزند ہونے کے باوجود، ان دنیا کے کتوں اور یزیدو کتوں پر کوئی اثر نہ ہوا، مگر اس پتھر دل انسانوں نے ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ ظالم خامد دولت کے نشے میں، دولت کے حرص میں ان بچوں کو گرفتار کر کے دربار یزید میں لانا چاہتا ہے۔ جب یہ بچے گھر سے پکڑے گئے تو ان بچوں کو اس بدبخت نے دنیا کی لالچ، دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے ان بچوں کو گرفتار کیا، اور بیوی چیختی چلاتی رہی، مگر حارث نے ان بچوں کو نہ چھوڑا اور کہنے لگی، ارے ظالم، ان یتیموں کو نہ ستانا، ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ارے یہ نبی کی اولاد ہے، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا۔ مگر اس پتھر دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ ظالم حارث نے بچوں کو زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ بیوی زخموں سے چور ہونے کے بعد ایک بار پھر اٹھی اور کہنے لگی، ظالم، نبی زادوں کی زلفوں کو چھوڑ دے، ان بے گناہوں اور مسافروں کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ دشمنی ہوگی تو بڑوں سے، مگر ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح لونڈی بھی فریادیں کرتی رہی کہ ظالم، قصور ہے تو میرا، میں ان یتیموں کو اپنے ساتھ لے آئی، میں ان مدینے کے مسافروں کو اپنے ساتھ لے آئی، میں ان مسلم کے شہدادوں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تو ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا؟ انہیں چھوڑ دے، یہ پردیسی ہیں، میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے ان کا، تو ان پر رحم کا خدا تجھ پر رحم کرے گا۔ لونڈی کی باتیں سن کر ظالم اور بھی لال پیلا ہو گیا، پھر اس پر بھی تلوار سے وار کیا اور اسے بھی زخمی کر دیا۔ تھوڑی دور چلے جانے کے بعد
اب دریائے فرات نظر آنے لگا۔ آخر ظالم حارث ان دونوں شہزادوں کو، ان دونوں بچوں کو نہر فرات پر لے گیا، اور جو ہی نیام سے تلوار نکالی تو مظلوم بچوں نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر رحم کی درخواست کی، لیکن اس دنیا کے کتے پر ان ننھے ہاتھوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا، چھوٹا بڑے کے اوپر گر گیا، اور وہ گر گرا کر کہتا ہے، بڑا بھائی چیخ اٹھا، خدا کے لیے پہلے مجھے شہید کر، میں اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ بڑے کی طرف گیا تو چھوٹا پکار اٹھا، ارے ظالم، پہلے مجھے شہید کر، کیونکہ میں اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا، میرے بعد میرا سہارا یہی ہے۔ آخر کار دونوں آپس میں بغل گیر ہوئے، ظالم نے تلوار اٹھائی اور سید زادوں پر برس پڑا، دونوں کے سر تن سے جدا کر دیے اور نہر فرات میں بہا دیے۔ اے محمد و ابراہیم، اے مسلم کے فرزند اور انتظار میں رہنے والی اس پاک دامن کے نور نظر، تمہاری روحوں کو ہمارا سلام ہو۔ تمہارا مقدس خون کی سرخی سے آج تک گلشن اسلام سرخ رو ہے۔ تو یوں ہی اس ظالم نے وار کیا تو امام مسلم کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی محمد و ابراہیم جناب حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت اور جان نثاری اور جذبہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کی جان نثاریوں اور جذبہ عطا فرمائے۔ اپنا اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ